السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تاریخ اسلام سے آج ہم مضمون پڑھیں گے عبد الرحمن ثالث، جو کہ عبد الرحمن اول کے غالباً پرپوتے تھے، یہ بہرحال اسی خاندان سے تعلق تھا ان کا، اور ان کے دور میں اسپین میں جو شاندار حکومت قائم ہوئی تھی اس کو مزید ترقی دی گئی، مزید اس میں اصلاحات کی گئیں اور مزید بہتری پیدا کی گئی، اور ان کا دور ایک سنہری دور تھا جس میں اسپین دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں اسپین کی اسلامی حکومت کا شمار کیا جاتا تھا۔ بہت ترقی ہوئی، بہت اصلاحات ہوئیں، اس کے حوالے میں آج کے مضمون میں مطالعہ کریں گے۔ خلیفہ ثالث عبد الرحمن ثالث کے کارنامے۔ خلیفہ عبد الرحمن نے اپنی فتوحات، بہادری اور انتظام سلطنت میں استحکام کی بدولت جلد ہی عالمگیر شہرت اور عظمت حاصل کر لی۔ 949 میں شہنشاہ قسطنطنیہ نے اپنا سفیر شاندار تحائف کے ہمراہ قرطبہ روانہ کیا۔ شہنشاہ قسطنطنیہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت مسیحی یعنی کرسچن حکومت کا مرکز تھا، وہ بڑا اہم مرکز تھا۔ روم کے بعد سب سے بڑا مرکز قسطنطنیہ تھا، یعنی آج کا استنبول، وہ ان کا مرکز تھا۔ تو اس وقت تک استنبول پہ اور ترکی پہ مسلمانوں کا قبضہ نہیں ہوا تھا، استنبول یعنی قسطنطنیہ فتح نہیں ہوا تھا۔ کوششیں ضرور کی تھی مسلمانوں نے، لیکن فتح نہیں ہو سکا تھا۔ تو وہاں کا جو شہنشاہ تھا، شہنشاہ قسطنطنیہ، اس نے جب دیکھا کہ یہ اسپین کی اسلامی حکومت اتنی طاقت پکڑ گئی ہے اور اتنی ترقی کر رہی ہے، تو اس نے اپنا سفیر تحائف دے کر قرطبہ روانہ کیا، یعنی عبد الرحمن ثالث کے پاس۔ شہنشاہ قسطنطنیہ خلیفہ عبد الرحمن کی دوستی کا خواہاں تھا۔ خلیفہ نے اس سفارت کا تزک و احتشام سے استقبال کیا۔ اس سے قسطنطنیہ کے سفرا حیران شجدہ رہ گئے۔ خلیفہ نے اس سفارت کے جواب میں ہشام بن وزیل کو بطور سفیر قسطنطنیہ روانہ کیا۔ اس نے قسطنطین شاہ قسطنطنیہ، کانسٹنٹائن انگلش میں کہتے ہیں اسے، اور جس جگہ کا وہ بادشاہ تھا وہ کانسٹنٹینیپل کہلاتی تھی، یعنی استنبول، سے ایک دوستانہ معاہدہ کیا۔ اس کے بعد اٹلی، جرمنی، فرانس اور سقالیہ کے بادشاہوں کے سفراء ایک بعد دیگرے دربار قرطبہ میں وارد ہوئے۔ ان سفارتوں نے خلیفہ عبد الرحمن سے دوستانہ تعلقات استوار کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بعض اوقات ان ایلچیوں نے خلیفہ کی خوشامد اور منت و سماجت بھی کی۔ غرض یہ ہے کہ یورپ کا ہر حکمران خلیفہ کو اپنا حامی اور مددگار بنانا چاہتا تھا تاکہ وہ دشمن کے حملوں سے محفوظ رہ سکے۔ اندازہ لگائیے آپ کہ کس قدر طاقتور حکومت بن گئی تھی اسپین میں مسلمانوں کی، کہ کرسچن حکمران ان کے پاس آتے تھے، تحفے تحائف دیتے تھے، جن سے دوستی چاہتے تھے تاکہ مشکل وقت میں یہ ان کی مدد کریں، خلیفہ اسپین ان کی مدد کریں۔ ان سفارتوں کے علاوہ ہسپانیہ کی عیسائی ریاستوں کے وہ حکمران جو چند سال پہلے قرطبہ کی حکومت کو ختم کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، بحیثیت فریادی خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ ان فریادیوں میں ریاست جلیقیہ کا حکمران رودنی چہارم، ریاست قسطلہ کا حکمران فرڈینینڈ، اور ملکہ توتا کے حکمران ریاست نوارا، سب شامل تھے۔ ان تینوں حکمرانوں نے اپنی ریاست کے جانشینی کے تنازعات میں خلیفہ عبد الرحمن سے فریاد کی تھی، چنانچہ خلیفہ کے احکامات اور فوجی مداخلت سے ان کے جھگڑے ختم ہوئے۔ یعنی کرسچن جو ریاستیں تھیں، ان کے حکمران بھی آپس میں لڑتے تھے، آپس میں ان کی جنگیں ہوتی تھیں، تو انہوں نے مل کر ان سے درخواست کی خلیفہ وقت اسپین سے، یعنی عبد الرحمن ثالث سے، کہ آپ ہمارے درمیان میں ثالث بنیں اور یہ جنگوں کا سلسلہ ختم کرا دیں، جھگڑے ختم کرا دیں۔ تو انہوں نے پھر اپنی فوجوں کی مدد سے اور اپنے احکامات کی وجہ سے
یہ سلسلہ ختم کروایا، ان کے یہاں امن امان قائم ہو گیا۔ اسپین بنو امیہ کے دور میں عبد الرحمن ثالث کے بعد اس کے بیٹے حکم ثانی نے 976 عیسوی تک تقریباً 16 سال حکومت کی۔ عبد الرحمن ثالث کے بعد ان کا بیٹے اب آ گئے، 16 سال حکومت کی۔ وہ عالم اور علم پرور تھا، اور اس کے دور حکومت میں بے شمار دستگاہیں، لائبریریاں قائم ہوئیں۔ علوم و فنون کو اس قدر ترقی ہوئی کہ اس کا عہد ثقافت اور تمدن کے لحاظ سے اسپین کے زمانے وسطیٰ کا زرعی دور گنا جاتا ہے۔ عیسائیوں اور فاطمین سے جنگیں بھی ہوئیں، لیکن سلطنت کا استحکام برقرار رہا۔ اس کی فوت پر اس کا 12 سالہ بیٹا ہشام تخت نشین ہوا۔ اب ان کا حکم ثانی، حکم ایک پہلے آ چکے ہیں اسی خاندان میں، اب یہ حکم ثانی جو تھے ان کا پھر بیٹا ان کے بعد تخت نشین ہوا، لیکن اس کی عمر کم تھی۔ ہشام اس کا نام تھا، 12 سال کا تھا۔ اس کی کمسنی کا اثر عمومی سلطنت پر بہت برا پڑا، اور عام طاقت بالآخر امیر ابو عمامر المنصور کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو وہ تو رہا خلیفہ، لیکن اصل طاقت جو ہے وہ المنصور کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس نے سب طاقت کو کنٹرول کر لیا۔ منصور نے اپنی زندگی میں تو حالات پر قابو رکھا، لیکن 1002 عیسوی میں اس کی وفات کے بعد مرکزی حکومت زوال پذیر ہو گئی، اور 30 سال کے اندر اسپین کی اسلامی سلطنت مختلف حصوں اور خاندانوں میں بٹ گئی، جو آئندہ صدیوں میں کمزور پڑتے آہستہ آہستہ مٹ گئے، اور اسپین میں عیسائی اقتدار دوبارہ قائم ہو گیا۔ جبرالٹر یعنی جبل طارق، جو طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا، 1479 میں فتح ہو گیا، یعنی کرسچنوں نے فتح کر لیا، اس کو واپس اپنے قبضے میں لے لیا، اور 1492 میں غرناطہ کی عظیم شان ریاست کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اسپین میں جو نہتے مسلمان باشندے رہ گئے تھے انہیں زبردستی عیسائی بنا لیا گیا۔ یعنی یہ دیکھیے کہ یہ دوسرا زوال ہے ان کا۔ یہاں بھی یہ عمومی سلطنت آہستہ آہستہ پھر زوال پذیر ہو گئی، اور یعنی 15ویں صدی پوری ہونے سے پہلے ہی وہ ختم ہو گئی۔ اسپین کی بڑی طاقتور ریاست غرناطہ میں جو قائم ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی، اور یہاں تک کہ یہ ہوا کہ جو نہتے مسلمان باشندے تھے ان کو زبردستی عیسائی بنایا گیا۔ اندازہ لگائیں اب کہ کس قدر تباہی آئی ہے۔ 10ویں صدی کے لگ بھگ بنی امیہ کا دارالخلافہ قرطبہ یورپ کا سب سے زیادہ متمدن اور سب سے زیادہ مہذب شہر بن گیا تھا۔ 10ویں صدی کے بیچ میں، 11ویں صدی کے بیچ میں، اور 9ویں صدی میں بھی بلکہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ مرکز تھا یہ۔ لیکن یہ آخر میں آ کے اس کا بھی خاتمہ ہوا۔ اس شہر میں 1,13,000 مکان، 21 نواحی محلے، اب ان کے یعنی اچھے حالات پچھلے جو تھے اچھے دور میں گزرے، عروج کے دور میں، ان کو بتایا گیا ہے یہاں پر۔ 21 نواحی محلے، 70 کتب خانے، کتابوں کی بہت سی دکانیں اور کئی مسجدیں تھیں۔ اس شہر کو بین الاقوامی شہرت حاصل ہو گئی تھی۔ غرناطہ کو تم جانتے ہیں اس زمانے میں عروج پر تھا، طاقت کے لحاظ سے بھی، اور تہذیب و تمدن کے لحاظ سے بھی، اور مادی ترقی کے لحاظ سے بھی۔ اس کا نام سن کر سیاحوں کے ذہن میں شان و شوکت اور دلکشی اور زیبائی کا ایک عجیب نقشہ پھر جاتا تھا۔ یہاں پکی سڑکیں اور پختہ شاہراہیں تھیں۔ ان شاہراہوں پر جو مکان بنے ہوئے تھے ان پر روشنی کر کے راتوں میں ان شاہراہوں کو میلوں تک منور رکھا جاتا تھا۔ حالانکہ اس زمانے سے 700 سال بعد بھی شہر لندن کی کسی شاہراہ پر کوئی پبلک لیمپ نصب نہیں ہوا تھا، اور شہر پیرس کی سڑکوں کی بھی صدیوں تک یہ حالت رہی کہ بارش کے موسم میں جو کوئی اپنے گھر کی دہلیز سے نیچے اترتا اس کے پاؤں ٹخنوں تک کیچڑ میں دھس جاتے تھے۔ یعنی اتنے بیکورڈ تھے یہ لندن اور پیرس، اور زمانے میں کتنا ترقی کر گیا تھا یہ غرناطہ اور اسپین کی اسلامی حکومت۔
خلفاء کے دور حکومت میں اسپین یورپ کے امیر ترین اور آباد ترین ملکوں میں گنا جانے لگا تھا۔ دارالسلطنت قرطبہ اور کئی دوسرے شہروں میں کپڑے بننے کے کارخانے قائم تھے، جہاں سوتی، اونی اور نہایت ہی قیمتی ریشمی کپڑے تیار ہوتے تھے، جو خلیفہ اور عمرہ کے استعمال کے علاوہ تجارت کے لیے دوسرے ملکوں کو بھیجے جاتے تھے۔ پہننے کے علاوہ اعلیٰ قسم کے کپڑے دیواروں پر بھی لگائے جاتے تھے۔ ریشم کی خوبصورت زینیں بنتی تھیں، قالین سازی کی صنعت ترقی پر تھی اور نہایت عمدہ اونی قالین تیار کیے جاتے تھے۔ بارش سے بچاؤ کے لیے خاص کوٹ بنتے تھے جن میں پانی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہاں چمڑے کی صنعت بڑے پیمانے پر جاری تھی۔ مراکش میں چمڑے کے دباغت اور گلکاری کا فن اسپین ہی سے منتقل ہوا تھا۔ ہم جانتے ہیں آخری دنوں میں مراکش میں بھی اسپین کی حکومت قائم ہو گئی تھی، تو وہاں بھی یہ فن منتقل ہوا۔ ان دونوں ملکوں سے یہ فن فرانس اور انگلستان والوں نے سیکھا، یعنی چمڑے کو رنگ کرنے کا فن فرانس اور انگلستان والوں نے اسپین سے سیکھا۔ اس واقعے کی شہادت قرطبی چمڑے کے لیے کہا جاتا تھا کارڈوان کارڈیوینیر۔ اس نام سے ظاہر ہے کہ قرطبہ کا مطلب چمڑا، اور مراکشی چمڑے کے لیے موراکو کی اصطلاحوں سے بخوبی ملتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں یہ یعنی شہروں کے نام تک شامل کیے گئے تھے، اور اسی سے مشہور تھے یہ پروڈکٹس جو تھے چمڑے کی۔ ریشم کی کیڑوں کی پرورش ابتدا میں چین کا اجارہ داری بنی ہوئی تھی۔ اسے اسپین کی سرزمین میں سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی رواج دیا تھا، اور یہاں اس صنعت کو خوب فروغ ہوا۔ المریا میں شیشے کے اور کانسی کا سامان بھی تیار ہوتا تھا۔ بلنسیا کا قصبہ باترنا کوزہ گری کا مرکز تھا۔ جیان اور المغرب سونے چاندی کے کانوں، قرطبہ لوہے اور سیسے کی کانوں، اور مالقہ لال و یاقوت کی کانوں کے لیے مشہور تھا۔ دمشق کی طرح تلیتلا بھی اپنے تلواروں کے بدولت دنیا بھر میں مشہور ہو گیا تھا۔ فولاد اور دوسری دھاتوں پر سونے چاندی کے مرصع کاری کا فن اسپین نے دمشق سے سیکھا تھا۔ اچھا، اسپین والوں نے اپنے بھائیوں دمشق سے سیکھا تھا، جہاں سے یہ آ کے انہوں نے اسپین میں حکومت قائم کی تھی۔ اپنے ساتھ یہ فن بھی وہ لائے تھے، تلواروں پر سونے کا کام جو ہے ملمہ، وہ سیکھ کے آئے تھے وہ شام سے، اور انہوں نے اسپین میں متعارف کرایا۔ اور اس فن کو اسپین کے سوا یورپ کے دوسرے ملکوں میں بھی بڑی ترقی حاصل ہوئی۔ چنانچہ لسانی باقیات میں ڈماسکن جیسے الفاظ اب بھی اس واقعے کی گواہی دے رہے ہیں، ابھی بھی تک یہ اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں۔ ڈماسکن ایک ٹریڈ بن گیا تھا، ٹریڈ مارک۔ زراعت کی ترقی میں مغربی ایشیا میں جو طریقے رائج تھے، ان سے اسپینی عربوں نے یورپ کو روشناس کرایا ہے۔ یعنی زراعت کی جو ترقی ہوئی، اس کا بھی منون منت ہے اسپینی عربوں کے۔ انہوں نے ہی زراعت کے نئے نئے طریقے یورپ میں متعارف کرائے۔ ان لوگوں نے اسپین میں نہریں کھودی، انگور کے اچھا، یہ زرعی ترقی بھی اسلامی اسپین کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس سرزمین کے حق میں عربوں کا لافانی عطیہ ہے۔ چنانچہ اسپینی باغات آج بھی مدتوں بعد اندلسی عربوں کی خصوصیات کے حامل ہیں۔ غرناطہ میں قصر الحمرا اور اس کے باغات عالمگیر شہرت کے حامل ہیں، اور جس طرح یہ قصر اپنی عظیم مثال پلستر کاری اور دیگر تعمیری زیبائشوں کے باوجود پختگی اور مضبوطی میں بھی لاجواب ہے، اسی طرح اس کے باغات، چشموں اور نہروں کی بھی شان نرالی ہے۔ بالخصوص اس کے مقابل پہاڑی کی ڈھلان پر جنت العریف کا باغ اس تمام منظر کی کشش اور زیبائش کو دوبالا کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا راستہ اسے قصر الحمرا سے ملاتا ہے، اور اس خوبصورت محل کے دامن میں اس باغ کا قیام نہایت ہی جاذب نظر ہے۔ یہ باغ اپنے وسیع سایہ دار کنجوں، نقلی آبشاروں اور ہوا کی نزد بیزیوں کے لیے ضرب المثل تھا۔ اس کو
ایک مدور تماشا گاہ کی صورت بنا کر اس کی چمن بندی کی گئی تھی. ایسی نہریں بنا کر اسے سیراب کیا گیا تھا کہ بے شمار جھرنے اور آبشاریں بناتی پھولوں کے تختوں، جھاڑیوں اور درختوں کے کنجوں میں کھو جایا کرتی تھیں. گھاس کے کھلے دالانوں پر پانی کی سطح میں وقتاً فوقتاً کمی بیشی اس اہتمام سے کی جاتی کہ دیکھنے والوں کو احساس بھی نہ ہوتا، اور گرمی کی شدت میں اس کے پاؤں کو پانی کی ٹھنڈک عجیب لذت مہیا کرتی. پانی کے حجم کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑے بڑے پتھروں اور سیڑھیوں سے کام لیا جاتا جو ایک علیحدہ بلندی پر باغ میں چھپی ہوئی تھیں. غرض کہ جنت العریف چشموں، فواروں اور آبشاروں کی ایک جنت تھی، اور جب پورے باغ کا نظارہ تاریکی میں گم ہو جاتا تو پانی کی سریلی آوازیں روح کو پیوستہ مسرور کرتی رہتیں. اس باغ کے بلند و بالا سرود اور چنار آج بھی اس کی عظمت کی یاد تازہ کر رہے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ الحمرا کا یہ جو محل ہے یہ بڑا ہی شاندار محل ہے، عالی شان محل ہے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو ابھی تک مینٹین کیا گیا ہے. اس زمانے میں جو بنا تھا یہ آج تک اس کا خیال رکھا گیا ہے، اور آج بھی یہ تاریخ کا ایک ایسا مرکز ہے کہ جس کے زیارت کے لوگ آتے ہیں. دنیا کے تمام ملکوں سے لوگ آتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں. دو چیزیں بڑی آج بھی مشہور ہیں اسپین کی اور دیکھے جانے کے لائق ہیں. ایک تو قرطبہ کی جامع مسجد جو زمانے میں بنی تھی اور آج تک اس کو مینٹین کیا جا رہا ہے، وسعت بھی دی گئی غالباً. اور دوسرا یہ الحمرا کا پیلس، الحمرا کے یہ باغات والا محل، یہ بھی دیکھنے کے لائق ہے. تو کبھی اسپین جانا ہو تو یہ دو چیزیں تاریخی ضرور دیکھنی چاہیے. تو فی الوقت اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر مزید ہم تفصیل آئندہ پڑھیں گے. فی امان اللہ.